بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا جب اختتام ہوتا ہے اور شوال المکرم کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس رات کو ہم چاند رات کہتے ہیں، لیکن آسمانوں میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ آسمانوں میں اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام و اکرام کی رات۔ جیسے اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہم کوئی امتحان دیتے ہیں اور پھر جب امتحان دے کر ہم فارغ ہو جاتے ہیں، اس کا رزلٹ آتا ہے، پھر رزلٹ آنے پر کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ اب یہ رات جو ہے، چونکہ لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہوتا ہے، اس کے احکام کے مطابق گزارا ہوتا ہے، اس کی پابندیوں کے مطابق گزارا ہوتا ہے۔ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ تم نے روزے میں کھانا نہیں، ہم رکے رہے۔ رب العالمین کا حکم ہے پینا نہیں، سارا دن نہیں پیا۔ رب العالمین کا حکم ہے بیوی کے قریب نہیں جانا روزے کی حالت میں، ہم بیوی کے قریب نہیں گئے۔ رب العالمین کا حکم ہے کہ روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ غیبت سے منع کیا گیا، ہم نے غیبت نہیں کی۔ غرض یہ کہ ہم نے رب العالمین کی سارے کے سارے احکام کو منوعاً اپنا لیا، ان پر عمل کر لیا، اس کی پابندیوں کے مطابق ہم نے جب پورا مہینہ گزار لیا، اب رب العالمین کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے انعام کی مجلس منعقد کی گئی ہے، اور وہ مجلس ہے لیلۃ الجائزہ کی، انعام کی رات۔ یعنی آ جاؤ، پورا مہینہ تم نے پابندیاں سے گزارا ہے، آ جاؤ میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہوں، رب العالمین فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے لیلۃ الجائزہ میں عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن مردہ نہیں کریں گے، اس دن اس کا دل زندہ ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن بھی اس کا دل زندہ ہوگا جو ان راتوں میں عبادت کرے گا، عید الفطر کی رات میں اور عید الاضحیٰ کی رات میں۔ اتنی بڑی فضیلت، قیامت کا دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جو اس رات میں عبادت کر لے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور انعام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی طویل حدیث ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جس دن عید کی دن ہوتا ہے، عید کی صبح ہوتی ہے، رب العالمین کی جانب سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا جاتا ہے، سارے شہروں میں رب العالمین فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور ان کو حکم فرماتے ہیں کہ تم گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاؤ، تم گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاؤ، راستوں پر کھڑے ہو جاؤ اور میرے بندوں کا استقبال کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے ایسی آواز کے ساتھ پکارتے ہیں کہ جن کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں اس آواز کو۔ یعنی فرشتوں کی اس آواز کو جن اور انس کے علاوہ ساری مخلوقات اس آواز کو سنتی ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آؤ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف، جو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مغفرت والا ہے، آؤ اس کی مغفرت کی طرف، آؤ اس کے بارگاہ کی طرف اپنی مغفرت کروا لو۔ اور پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر دے۔ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کا اجر کیا ہے، اس کی اجرت کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے کہ جو اپنا کام پورا کر لے۔ فرشتے کہتے ہیں رب العالمین
جو شخص اپنا کام پورا کر لے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی اجرت پوری کی پوری اس کو ادا کر دی جائے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں ان کو اپنی مغفرت عطا کر دی۔ کیا فرماتے رب العالمین کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کے روزوں کے بدلے، انہوں نے جو رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھے اور میرے حکم کو بجا لاتے ہوئے رات کو اپنی نیندیں قربان کر کے یہ تراویح میں کھڑے رہے، میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے، میں نے ان کو اپنی مغفرت عطا کر دی۔ پھر جب بندہ عیدگاہ میں داخل ہوتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو جو کچھ مانگ سکتے ہو، اگر تم مجھ سے آخرت کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور اگر تم مجھے دنیا کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ اگر مجھے تمہاری مصلحت یہ معلوم ہوئی کہ تمہیں عطا کرنا ہے میں تمہیں عطا کر دوں گا، اگر مجھے تمہاری مصلحت یہ معلوم ہوئی کہ تمہارے لیے وہ کام ٹھیک نہ ہوا پھر وہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت کر لوں گا، پھر اس کو تمہارے لیے تمہاری مصلحت کی خاطر رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس کو مؤخر کر لوں گا۔ اور پھر جب عید پڑھ کر مسلمان نکلتے ہیں تو رب العالمین فرماتے ہیں میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ تم اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ جب ہم عید پر کر گھر کو آتے ہیں تو ہمارے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا، ہمارے ذمے سے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت، اور ہم اس رات کو لاہ و لعب میں گانے بجانے میں گزار دیتے ہیں، اور عید کا دن ہمارا جیسے گزرتا ہے جس بےہودگی اور فحاشی میں ہم گزارتے ہیں، الامان والحفیظ۔ اس لیے میرے دوستو رب العالمین نے، اسلام نے ہمیں خوشیاں ضرور عطا کی، لیکن ان خوشیاں منانے کا ایک طریقہ بھی بتلا دیا کہ آپ نے خوشی اس طرح منانی ہے، آپ نے غمی اس طرح منانی ہے۔ ہماری خوشیاں رب العالمین کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے تاکہ ہماری خوشیاں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائیں۔